اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اب سے پہلے جو ہمارے پروگرام چل رہے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام پر چل رہے تھے، تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ آپ کو ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا جائے جنہوں نے دجال کو دیکھا، اس سے ملاقات کی، اور دجال سے سوال و جواب کا سلسلہ ان کا رہا، اور جو آگے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بیان کیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج وہ آپ کو پورا واقعہ بیان کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے دجال سے ملاقات کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ آج اذان معمول سے کچھ دیر پہلے ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی اذان کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلا وجہ چونکہ مسجد آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور پاک کبھی کبھار ایسے اذان دلوایا کرتے تھے جب کوئی خاص بات بیان کرنی ہو یا لوگوں کو جلدی بلانے کا مقصد ہو۔ جب کبھی صحابہ اکرام عنہم اجمعین کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہوتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام عنہم اجمعین کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی خاص اور اہم خبر ہے۔ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ اکرام عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا۔ صحابہ اکرام کا تجسس کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام عنہم کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ تمیم داری اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی تھے، اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ اکرام کی صف میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا ہے
اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی حضرت تمیم داری جب مسلمان ہو گئے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بات چیت ہو رہی تھی ان کی، تو انہوں نے اپنی باتوں کے دوران ایک ایسی بات بتائی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ تمام صحابہ اکرام کو وہ بھی بات بتائی جائے۔ اسی لیے مسجد نبوی میں اذان دلائی گئی تاکہ تمام لوگ وہاں جمع ہو جائیں۔ اور فرمایا، اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل کر بلند ہونے لگیں۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ یعنی وہاں پہ اور بھی لوگ جتنے بھی موجود تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور وہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تب وہ طوفان کشتی کے اندر آیا اور سمندر کی لہریں بلند ہونا شروع ہو گئیں، تو انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں میں ادھر سے ادھر جا رہی تھی اور اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا، تو دوسری طرف سے بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ یعنی پوری کشتی ادھر سے ادھر ڈول رہی تھی، کبھی یہاں جا رہی تھی، کبھی وہاں جا رہی تھی۔ سب کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی۔ کشتی کا ملہ کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملہ بھی پریشان تھا کہ ایسے بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ یعنی مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی اور رات کا اندھیرا سمندر پہ تاریکی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں میں ڈوبتی رہی، ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، بس آواز تھی جو آدمی کا پتہ دے رہی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح کی پو پھوٹتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرح پانی کا بہاؤ ہوتا اس طرف وہ کشتی کو لے جاتی رہیں۔ یعنی صبح ہونے تک بھی طوفان کی شدت میں کوئی کمی خاطر نہیں ہوئی تھی، تو صبح بھی یہی عالم تھا کشتی کا۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ یعنی 3 دن تک وہ مسلسل وہ کشتی سمندر میں پھنسی رہی اور وہ طوفان برقرار رہا، کبھی ان کی کشتی کو ادھر لے جاتا، کبھی ادھر لے جاتا۔ ملہ بھی بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا
کیونکہ اس کے اختیار سے اب سب چیزیں نکل چکی تھیں، وہ اس کو پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت لگے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امیدیں بن گئے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ مشتاق کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کشتی اور قریب ہوتی چلی گئی تو درخت وعدہ دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملح 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا، یعنی اگر رات آج کی 3 دن گزرنے کے بعد آج بھی رات ہو گئی تو وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور ان کا سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ملح نے ہمت کی، کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت قریب ہوئے تو مسافروں کی جان میں جان آئی اور بہت خوش ہوئے کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملح کی محنت بڑھ آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ٹائم گزارتے رہے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اسی خوشی میں وہ اس پراسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ یعنی جزیرے پر پہنچنے کے بعد ان کو اس چیز کا تو اندازہ ہو گیا تھا اس سورج کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مشرق کس طرف ہے اور مغرب کس طرف ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ 3 دن کے سفر کے بعد وہ کشتی کون سے جزیرے پر پہنچی ہے۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر پراسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے! ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس جانور کو دیکھتے ہوئے۔ اس کا نہ اگلا حصہ پتہ چل رہا تھا نہ پچھلا حصہ پتہ چل رہا تھا۔ اس کے بال اس قدر بڑے تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، یعنی جانور نے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ حالانکہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے اور خوفزدہ بھی تھے، تو بیچ میں ان کی بات سنتے ہوئے جانور نے ان سے بات چیت شروع کی اور کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ اب کیسا جاسوس ہے، کون سا جاسوس ہے اور کس کا جاسوس ہے، یہ اب آپ سنیے۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے کہ یہ جانور جو ہے ہماری زبان میں بات کر رہا ہے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے؟ ایک صاحب نے بڑی ہمت کر کے اس جانور سے یہ سوال کیا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، اس جانور نے جواب دیا، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یعنی جانور نے جواب دیا کہ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں نا وہ تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتا ہے۔ اس بات سے وہ لوگ اور حیران ہوئے کہ وہ کون شخص ہے جو ہم سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے اور جس کے لیے یہ جانور جو ہے جاسوسی کر رہا ہے۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا
ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور ہے۔ پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ یعنی وہ جانور کے پیچھے چلتے رہے حتیٰ کہ وہ اس کو ان تمام مسافروں کو محل کے اندر لے گیا، جو پرانا محل تھا وہ بنا ہوا تھا اور درختوں کے درمیان تھا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ یعنی وہ اس جزیرے میں پہنچنے کے بعد جب سے پہنچے تھے، ان کے سامنے جو بھی چیزیں آ رہی تھیں وہ ایسی آ رہی تھیں کہ جس میں حیرت سے ڈوبے چلے جا رہے تھے۔ پہلے جانور آ گیا، پھر وہ جانور ان کو ایک محل میں لے گیا اور محل میں لے جانے کے بعد وہاں پہ وہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو کہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ کم بخت تم کیا چیز ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس قبیح صورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ان مسافروں سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ یہ سوال پہلے ان آدمیوں نے اس آدمی سے کیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پھر اس نے یہ سوال کیا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، نہم اور جذام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، پھل لگتا ہے، مسافروں نے جواب دیا۔ ایک مسافر نے جواب دیا، خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا، طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ یہ دوسرا سوال اس آدمی نے کیا۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے جواب دیا، ہاں، اس میں پانی موجود ہے۔ تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ آدمی جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا پھر عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے زغر۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ جب ان تمام سوالات اس آدمی نے کر لیے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پھر آخر میں اس نے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ مسافر اس کو جواب دے رہے ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا، پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ یعنی اس کے بعد اس نے کہا، میں اب تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ ابھی تک اس نے بتایا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔
جب یہ تمام سوالات کیے، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کیے، تو اب اس نے کہا کہ میں اب تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بنیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یعنی یہ جو ہے مستقبل کی بتا رہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب یہ سب ہوگا۔ یہ دجال تھا جن سے ان افراد کی ملاقات ہوئی تھی جو کشتی کے مسافر تھے، اور وہ اپنے متعلق اب بتا رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے انہماک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پراسرار جزیرے پر دجال سے ملاقات کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ ممبر جس پر بیٹھے اس پہ زور سے مارا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ یعنی 3 دفعہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ کا دوسرا نام مدینہ بھی ہے، پاک۔ اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل، آپ پہلے ہی اس کے متعلق ہمیں آگاہ کرتے رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام نے حضور پاک کو جواب دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو یہ اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں۔ اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بتا دیا کہ شام اور یمن کے سمندر میں نہیں ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور مشرق کی طرف کون سا سمندر ہے یہ بھی بتائیں گے۔ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا۔ مشرق کی طرف بحیرہ ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پراسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحیرہ ہند میں کہیں ہے۔ یعنی بحیرہ ہند کے اندر وہ جزیرہ موجود ہے، اور حضرت تمیم داری کی وہ کشتی پراسرار طور پر جہاں پہنچی تھی، اور ابھی تک اس جزیرے کو کوئی نہیں جان سکا ہے۔ اس پراسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پراسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے، اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہودی اور نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر نے التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم و جدید کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ریاکاری، نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ واضح خوش پوش تھے، ظاہر و باطن شفاف تھا، ذی شعور و معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے، تاہم عرصے تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ یعنی جو قافلے وہاں پہ جایا کرتے تھے تو وہ قافلے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے تھے، اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، ان کو دعوت پہنچتی تھی، وہ سنتے تھے اور ان کے دل میں ایک تڑپ محسوس ہو گئی تھی، لیکن وہ کچھ کام کے سلسلے میں باہر نہ جا پائے تھے۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی، یعنی اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ میں ہی اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حصہ لیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت تمیم داری جو ہے مسجد نبوی میں جسے کہتے ہیں نا لائٹنگ کا سسٹم، انہوں نے ہی سب سے پہلے شروع کیا۔ آگے اس کا بیان آئے گا، دیکھیے۔ یہ مسجد میں ہر قسم کے تکلفات سے خالی تھی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ کچی اینٹوں اور تراشیدہ پتھروں کی دیواروں میں کھجوروں کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگریز کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمت کے سامنے فلک کی رفتیں ہیچ تھیں۔ سالہ سال تک مسجد نبوی میں روز اول کی سی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ رات کی روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ یعنی رات جو میں نے بات ذکر کی تھی نا، تو وہ ابھی آ گئی ہے آگے، کہ رات کو اندھیرا ہوا کرتا تھا، روشنی کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا وہاں پہ، بہت زیادہ چراغ جلا لیا کرتے تھے روشنی کے لیے۔ صحابہ چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے، البتہ کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عظام کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر لے آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ تشریف لائے۔ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو نور بنا رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی۔ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کے اور قندیلوں میں جو لگائی گئی تھی ان کو دیکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دیں، اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ان کو حضور پاک کو خوشی ہوئی کہ اس خوشی کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو یہ جس شخص نے روشنی کی ہے اس کا نکاح میں اس کے ساتھ کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے کہ یہ ایک بات پوری مکمل ہو جائے تو بہتر ہے، تو تھوڑا سا جو ہے نا آپ لوگ اہتمام رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ یا 7-8 منٹ اور لوں گا آپ کے، انشاءاللہ یہ واقعہ پورا ہو جائے گا۔
تاکہ یہ تسلسل برقرار رہے۔ اچھا، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرمائی اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش نصیب سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کرنے کا اہتمام انہی کے سر ہے، اور رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسرور کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، رضی اللہ تعالی عنہ بن اویس داری تھے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ ابن ماجہ کی اس وجہ سے وہ 2-2.5 سال کی مدت میں فضلائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں شمار ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات نبوی گزر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی تھی۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عہد رسالت میں قرآن مجید جمع کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ یعنی ایک سعادت ان کو یہ بھی تھی کہ جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا، جب 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے جن کے اندر زیادہ تر حفاظ تھے، تو یہ چیز کو ضرورت محسوس کیا گیا کہ قرآن پاک کو ایک جمع کیا جائے، تو اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے خاص شغف تھا اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب استفادہ حاصل کیا اور قرآن مجید کے علماء میں شمار ہونے لگے۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارے کے لیے ملک شام میں ایک گاؤں جس کا نام تھا اینون بطور جاگیر مرحمت فرمایا تھا اور اس کا تحریری فرمان بھی لکھ دیا تھا۔ ملک شام فتح ہونے سے پہلے، بہت پہلے، اس کی اراضی میں سے جاگیر عطا کرنا خصوصیات نبوی سے ہے، اور بعض محدثین نے اسے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ فتح ہوگا، اور اس حضرت تمیم داری کو ایک خاص جگہ کا مالک بنایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے تھے، اور ہمیشہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ حرہ کے مقام پر ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کے پھیل جانے سے کھجور کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مقام حرا گئے اور اپنی جان تکلیف میں ڈال کر آگ کو بجھا دیا۔ ان کا یہی جذبہ خیر تھا جس کی بنا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خیر اہل مدینہ کے خطاب سے نوازا، اور وہ لوگوں میں بڑی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ تو آپ کے سامنے یہ حضرت تمیم داری کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ کتنے عظیم صحابہ میں تھے، اور ایک وہ واحد صحابہ تھے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، اور حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ نے یہ سارے الفاظ سنے، انہوں نے کس طریقے سے بیان کیے تھے۔ کم و بیش آپ کے سامنے پوری بات رکھی میں نے کہ ایک صحابی ہمارے ایسے تھے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، اور حضور نے اس جزیرے کا بھی اشارہ بتایا کہ تقریباً وہ بحیرہ عرب مشرق کی طرف ہے اور ابھی تک وہ ناپید ہے،
اور مل بھی نہیں سکتا۔ جب قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ خود سامنے آ جائے گا اور وہ اسی سے نکل کے آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی۔ اور اس کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر میں آپ کو بتاؤں، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں ہر جمعے والے دن، یا اس کی آخری چند آیات کی یا شروع کی چند آیات کی تلاوت کیا کریں۔ تو جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو آج کل یہ جو دجال کا آنا ضروری نہیں ہے، وہ تو جب آئے گا اپنے پاس آ گئے۔ دجالی فتنے ہمارے ارد گرد ہیں، یہودی نصارہ کے پھیلائے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، یہ علم تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کے مسئلے مسائل کو حل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔